آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن بھاولپور کسی ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہڑتال کی کال نہیں دی گئی۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کی موسٹلی جو ڈسٹرکٹ کی اور تحصیل کی باریں ہیں، اوور ویلمنگ میجارٹی انہوں نے بھی ہڑتال کی کال نہیں دی۔ میں ان تمام عہدیداروں کا جو ہائی کورٹ کے ہیں یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی سینٹی پریویل کرے گی اور اس ہڑتال کے کلچر کو ختم کیا جائے گا۔ اس بابت آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترم چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ، جو کہ بانیان پاکستان میں سے ایک قاضی عیسیٰ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے دل میں درد ہے اس قوم کا، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی 2023 CMR 421 میں یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وکیل جب فیس لے لیتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو، اور انہوں نے یہ وکلاء کی ہڑتال کو ڈسکریج کیا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ PLD 2023-145 پشاور 145، اس میں جو رول 175B ہے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل رولز کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی وکیل یا کوئی پاکستان بار کونسل کے کہنے پہ ہڑتال نہیں کرے گی اور عدالتوں میں وہ وکیل پیش ہوگا تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا۔ اس رول کو انہوں نے آرٹیکل 4, 8 اور 18 کے منافی قرار دے کر اس کو وائڈ قرار دے دیا اور اس کو قانون سے حذف کر دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، آپ نے بھی، وکیلوں نے بھی، اور باقی جتنے متعلقہ ایجنسیز ہیں ان نے بھی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ فرائض سر انجام دیں تو بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے وہ سر انجام دیں۔ ہم نے نہ کسی حکومت کی، نہ کسی ایجنسی کی، نہ ہی کسی ادارے کی کو بی ٹیم بننا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگلے جہان میں ہمارا حساب ہوگا، اس وقت ہمارا ساتھ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کا ایک خواب تھا، آزاد عدلیہ۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے سب سے پہلے ایک عظیم جورسٹ جج AR کارنیلیس صاحب نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر چلتا رہا اور اس میں شامل ہوتے گئے جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس وجیہ الدین، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس خلیل الرحمان اور بہت ساری جج صاحبان۔ اور اس سفر میں ایک بہت اہم کردار سابقہ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب اور ان کے رفقا کا رہا۔ اس کی تعبیر، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی خواب کی تعبیر کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس خواب کو تعبیر دے کے ہم نے چھوڑنا ہے۔ یہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ عدالتی نظام ایک مظلوم، بے کس اور کمزور کے لیے بنایا گیا۔ طاقتور اپنا حق ہو یا نہ ہو لے لیتا ہے، لیکن مظلوم کو اس نظام میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اس سفر سے، اس عزم کے ساتھ اپنے عدالتی سفر کا آغاز کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں صرف خوف خدا رکھیں گے اور عرشی خدا کا
عرش والے خدا کا خوف رکھیں گے اور فرشی خداؤں سے نہیں ڈریں گے۔ میں آپ سب کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرا یقین ہے 90% سے زائد وکلاء اچھے لوگ ہوتے ہیں، پنجاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمات میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہڑتالیں ہیں۔ ہر پاکستانی شہری کو حق حاصل ہے کہ اس کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہڑتالوں کے باعث لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بجٹ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ بجٹ کا حجم 1700 ارب روپے سے زائد ہے۔ بنیادی تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافہ، کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 36,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد خان، شاہد آگاہ کیجیے گا۔ پختونخوا کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ جو ہے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے بجٹ سے پہلے جو ہے یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا کل تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ 1757 ارب روپے جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس میں اخراجات جو ہے وہ 1654 ارب روپے ہیں، تو تقریباً 103 ارب کا سرپلس بجٹ ہے۔ اور اس بجٹ میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جو کم سے کم اجرت رکھی گئی ہے وہ 36,000 روپے ماہانہ کم سے کم اجرت جو ہے وہ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ کی مد میں، چونکہ صحت کارڈ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے تحریک انصاف حکومت کا، تو اس وجہ سے اس کو برقرار رکھتے ہوئے صحت کارڈ کی مد میں جو بندوبستی علاقے ہیں اس کے شہریوں کے لیے 28 ارب روپے، جبکہ قبائلی اضلاع کے لیے جو ہے 6 ارب روپے جو ہے وہ رکھنے کی تجویز ہے۔ تو مجموعی طور پر صحت کارڈ پر 34 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے۔ اسی طرح محکمہ اعلیٰ تعلیم اور صوبہ جو ابتدائی و ثانوی تعلیم ہے اس کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی خریداری کے لیے بھی 10 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ علاوہ جو گندم کی خریداری کے لیے ہے، جو رواں سال خیبر پختونخوا حکومت نے گندم کی خریداری کا سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے اور اگلے سال بھی کچھ 2-3 مہینے تک جاری رہے گا، تو اس میں تقریباً 26 ارب روپے سے زائد رقم جو ہے اس کے لیے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں اس کے تنخواہوں میں تقریباً 10% کا اضافہ جو ہے وہ ساتھ یہ بھی اوپن رکھا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے شاہد خان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین PCB نے کھلاڑیوں کے سلیکشن کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کی جانب سے سلیکشن کمیٹی کے عمل پر ناراضی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں چراغ بلوچ سے۔ چراغ آگاہ کیجیے گا۔ جی T20 ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ چیئرمین PCB نے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا اعلان جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے۔ آج ٹیم کا اعلان ہو رہا تھا، لیکن چیئرمین PCB نے جو ہے وہ کھلاڑیوں کے سلیکشن کے طریقہ کار کو جو ہے وہ اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تمام سلیکشن کمیٹی کے ممبران جو ہے ان کا اس کے اوپر جواب دینا، جو سلیکشن کمیٹی چن گئی اس کے حوالے سے ان کا جو جواب دینا لازمی ہے، اس لیے انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ واپس بھجوائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے تمام ممبران جو ہے شام 5 بجے تک تمام اپنے جو ہے وہ رائے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے پیپر جمع کروائیں اور اس کے بعد کھلاڑیوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے چراغ، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا ایک بار پھر سے وفاقی حکومت کو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا الٹیمیٹم۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ 15 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا تو پھر بتاؤں گا کہ کیا کر سکتا ہوں، دکھا دوں گا کہ صوبائی خود مختاری کیا ہے، صوبہ کس کا ہے، بٹن کس کا ہے اور اپنا حق لینا کیسے ہے۔ تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ لانتے بھیجیں ان کے اوپر جو اس کے ذمہ دار ہے، صبح دوپہر شام 5 وقت نماز پڑھے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کسی اور سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ اور دوسری بات یہ کہ لانتے بھیجیں ان کے اوپر، اور باقی انشاءاللہ اپنا حق ہم لینا جانتے ہیں۔ ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے 15 دن کی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا۔ جب 15 دن گزریں گے، وہ ڈیٹ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر بٹن کس کا ہے، بجلی کس کی ہے، صوبہ کس کا ہے،
اور پھر صوبائی خود مختاری کیا ہے اور اس کے علاوہ اپنی خودداری کیا ہے اور اپنا حق لینا کیسے ہے، پھر میں ان کو بتاؤں گا۔ پاکستان کی معیشت ڈبونے کے لیے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اس کو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو یہاں آپ کی کوئی جگہ نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاہر کا کہنا ہے کہ وفاق سے پہلے کبھی کسی صوبے نے بجٹ پیش نہیں کیا۔ عوام کو دھوکہ دینے اور سیاسی مہم کے لیے بجٹ پہلے پیش کر رہے ہیں۔ IMF کو خط لکھنے والے SIFC پر حملہ آور ہیں۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا، جنہوں نے GSP+ سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی، جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی، آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ SIFC کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے۔